السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يسلكه عذابا صعدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الجن، آیات مقدسہ 16 تا 19 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جنات کی گفتگو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، سن رہے تھے کہ جنات نے کس طرح قرآن پاک سنا اور اس کو انہوں نے سمجھا اور فوراً ایمان لے آئے اور کہا کہ قرآناً عجبا، لیکن ایمان لے آئے۔ اور پھر انہوں نے آ کر اپنے جو ساتھی جنات ہیں ان کے سامنے قرآن پاک کے حوالے سے جو سچی رہنمائی ہے وہ بتائی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ صراط مستقیم پر استقامت کی تلقین فرما رہے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، یہ جو واو ہے اس کا عطف ہے پہلی آیت پر، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ملا ہے، اور یہاں پر بھی ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ حکم آیا ہے۔ کیا حکم آیا ہے؟ لو، اگر استقاموا علی الطریقہ، لوگ سیدھے راستے پہ رہیں گے۔ یہ استقامت علی الطریق، راستے پہ استقامت، یہ کیا ہے؟ آمنا بھی تو ہو گیا تھا، جنات نے کہہ دیا تھا، لیکن محض آمنا تو کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سچی جماعت کی یہ تعریف ارشاد فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، اس طریقے پہ قائم ہو گئے۔ یہ بنیاد ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ سیدھے راستے پہ رہیں گے لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تو ہم ان کو پلائیں گے ماءً غَدَقًا، پانی بھر کر۔ یہ ایک مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو صراط مستقیم پہ رہیں گے وہ دنیا میں بھی ترقی کریں گے، آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو جنت سے نوازا جائے، انعامات سے نوازا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ کیوں؟ وہ تو اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہم ان کو پانی پلائیں گے بھر کر، یعنی ان کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ان کو ہم آزمائیں۔ اللہ رب العزت تو آزماتے ہیں،
اور کیوں آزماتے ہیں؟ پتہ چل جائے کہ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں، گزارا کرنے والے کون ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اب اہم بات ہے سننے والی، اور جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، اللہ کے ذکر رہنمائی سے منہ موڑ لیا، یعنی توجہ ہی نہیں کی انہوں نے۔ اللہ کے رسول اعلانیہ بھی دعوت دے رہے ہیں، خفیہ بھی دعوت دے رہے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّ، جس نے بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑ لیا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ ڈال دے گا اس کو عذاباً، ایسے عذاب میں، صعداً، جو چڑھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سخت عذاب سے دوچار کرے گا۔ میرے عزیزوں، پیچھے سورہ نوح میں بھی آپ نے پڑھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، جہنم میں جانے کی وجہ ان کی اپنے گناہ ہیں، ہٹ درمی، ضد، یہ وجہ ان کی۔ اس لیے جو بھی اللہ رب العزت کے اس پروگرام سے منہ موڑیں گے، اعلیٰ مشن سے منہ موڑیں گے، ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کے طور پر نہیں پکار سکتے، مت پکارو۔ تمام مساجد اللہ کے لیے ہے، کوئی بھی مسجد کہیں بھی ہو، اس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے حوالے سے فکر ہونی چاہیے، اللہ کے حوالے سے ٹریننگ ہونی چاہیے، اللہ کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے۔ اس لیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا گھر ہے بیت اللہ الحرام، وہاں سے تو آپ کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، ہجرت اختیار کرنی پڑی۔ اب آپ نے جو ریاست مدینہ کا مرکز بنایا وہ مسجد نبوی شریف ہے۔ مسجد نبوی شریف سے ہر قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تعلیم و تربیت کا نظام دیا جا رہا ہے، انسانیت کی آزادی کا نظام دیا جا رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ مسجد نبوی شریف تو ہے جو جہاں سے جہاد کے لیے قافلے نکلتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں، اور کافر جو ملکوں کے وفود ہیں ان کا استقبال بھی مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے، مرضی نہیں کرنی۔ اس لیے آگے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اگر کوئی اس قابل ہے جس کو پکارا جائے گا، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے گا، جس کے لیے ہم اپنی جان مال قربان کر سکتے ہیں، تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور بے شک جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، يَدْعُوهُ، کہ اس کو پکارے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، علیہ لبدا، جو اس پر اکٹھے ہو کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر عبد اللہ دعوت دیتے ہیں تو پھر لوگ آتے ہیں،
جھنڈ کے جھنڈ، جماعتوں کی شکلوں میں۔ سچی جماعت اللہ رب العزت کے بندے حزب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ کے سنتے ہیں، اکٹھے ہو کے اجتماعی بنیادوں پر کلام مقدس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان میں تو شوق اور رغبت ہے۔ لیکن جو کفار ہیں وہ عداوت و عناد کی وجہ سے آپ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہجوم بنا لیتے تھے تاکہ مذاق اڑائیں۔ میرے عزیزو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ پیچھے سورہ نوح میں بھی آپ نے یہ پڑھا اور سنا کہ دعوت کا جو اسلوب ہے انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، عدم تشدد پر ہے، خاموشی کے ساتھ، اور جب طاقت آ گئی ہے تو اللہ کی بالادستی کو غالب کرنا ہے اور شیطان کو اور شیطانی جماعتوں کو مغلوب کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو جن کو رغبت ہے، شوق ہے، مومنین متقین ہیں، وہ بھی اکٹھے ہو کے آ جاتے تھے، اور جو کفار اور مشرکین ہیں اور منافقین بھی ان کے ساتھ، ان کے اندر تو دشمنی چھپی ہوئی تھی، وہ بھی اپنا ہجوم لے کے آتے تھے اور پھر مذاق بھی اڑاتے تھے۔ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے ارشادات سے نوازے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنا جو توحید کا نظام ہے اس کو بالادستی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔